اللہ کروڑوں غلطیاں عمل کی معاف فرما دے گا. عمل غلطی سے کوئی عمل غلط کر بیٹھنا، کروڑوں غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی ایک غلطی اللہ معاف نہیں کرے گا. عقیدے میں اگر ایک غلطی ہے تو اس کو اللہ معاف. عقیدے کو درست رکھنا، کھڑا رکھنا، صحیح رکھنا، واضح رکھنا، شفاف رکھنا، ہر ایک آلودگی سے پاک رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک خدا کو ایک خدا ماننا اور خدا کی صفات میں، ذات میں، افعال میں کسی کو شریک نہ جاننا، اس کو توحید کہتے ہیں. نہ خدا کی ذات میں کوئی شامل ہے، نہ خدا کی صفات میں کوئی شامل ہے، اور نہ خدا کے کسی کام میں کوئی شخص شامل ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کو صاف ستھرا اور کھڑا رکھو اور اس میں ذرا بھی ملاوٹ نہ کرو. اگر کوئی عقیدہ توحید میں ذرا سی بھی خرابی آ گئی تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آگے چل کر میں اس کی مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی وضاحت کروں گا. اس قوم میں سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ وہ شرک کرتے تھے، مشرک تھے. خدا جانتا ہے میں نے اس بات پہ آج رات کے 3-4 گھنٹے تحقیق کی ہے. رات 1:30 بجے میں سویا ہوں اسی بات کو پڑھتے پڑھتے، سوچتے سوچتے، بار بار اس کا مطالعہ کرتے کرتے کہ اس قوم کا جرم کیا تھا. اور سب سے بڑا جرم جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا، جرم اور بھی بہت تھے لیکن سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ ایک خدا کے ساتھ اور بہت سارے بتوں کو خدا کے درجے پر سمجھتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے. اچھا پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ عرب کی قوم حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. یہ کون تھے عرب کے لوگ؟ ابراہیم کی اولاد. یہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد. مکے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. اور پھر میں شروع سے لگا اور آخر تک آیا کہ کیا ہوا کہ پیغمبر کی اولاد مشرک ہو گئی. کیسے ہوئی؟ کیا ہوئی؟ پڑھتے پڑھتے پتا چلا کہ جب لوگ علم سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جہالت میں دھکے کھاتے ہیں. جب لوگ علم سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جہالت میں غرق ہو جاتے ہیں. یہ نبیوں کی اولاد تھی، جناب ابراہیم کی اولاد تھی مکے کے لوگ، جناب اسماعیل کی اولاد تھی. یہ مدت بعید تک، لمبے عرصے تک ایک خدا کے پجاری رہے ہیں، ایک خدا کو مانتے رہے ہیں، لیکن آخر میں آ کر ان کو کیا ہو گیا کہ یہ بتوں کے پجاری ہو. آہستہ آہستہ زمانہ بدلتا رہا، لوگ علم سے دور ہوتے چلے گئے، علم سیکھنا چھوڑ دیا. جب علم سیکھنا چھوڑ دیا تو آہستہ آہستہ جہالت کے اندھیروں میں گم ہو گئے. اور جہالت ایک ایسی برائی ہے، جہل کو جس برگ میں چاہو مبتلا کر دو، جہل کے اندر جو عقیدہ چاہو ٹھونس دو. جہل کے اندر جو بد عقیدگی کسی کری دے نال ہاتھ چکمبو کہ آکھو آ کری جڑی ہے نا اے بڑی بختاں والی ہے، تو وہ اس کری پہ جاہل اس کری پہ عقیدہ رکھ لیتا ہے. اے درخت جڑا ہے، اے بابے دا درخت ہے، یا بیری جڑی ہے بابے دی بیری ہے، اے فلانا بابے دا ہے فلانا بابے دا. تو جاہل جلدی سے اس کو مان لیتا ہے کیونکہ جاہل کی عقل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہل کی عقل میں علم کا نور نہیں ہے. ورنہ وہ سوال کرے اور پوچھے کہ کری میں کیا ہے، درخت میں کیا ہے، ان پہ ہار ڈالنا، ان درختوں کے اوپر چراغ جلانا، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اسلام نے جو ایسی تمام بد عقیدگیوں کی جڑیں کھوکھلی کر
کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں سن لو اسلام سے پہلے کی ساری جہالتیں آج میری قدموں کے نیچے ہے اور میں انہیں اپنے پاؤں میں مچل رہا ہوں. تمام جہالتوں کو تمام بدعقیدگیوں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر آج ان کو میں مچل رہا ہوں اور آج کے بعد جہالت کا کوئی تصور باقی نہیں ہے. آج کے بعد جو بھی مسئلہ دیکھا جائے گا وہ قرآن کے نور میں دیکھا جائے گا یا میرے فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اور اگر کوئی چیز میرے رب کے قرآن سے ثابت ہوتی ہو اور میرے فرمان سے ثابت ہوتی ہو تو اس پر عقیدہ بھی رکھا جائے گا, اس پہ یقین بھی رکھا جائے گا, اس پہ اعتماد بھی کیا جائے گا. لیکن اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چیز نظر نہ آئے تو وہ جہالت ہے. اور فرمایا اس جہالت کو میں اپنے پاؤں کے نیچے آج مچل رہا ہوں, آج کے بعد اس جہالت کو کبھی دوبارہ زندہ نہ کر.